چونکہ آپ اس کیس کو مسلسل کور کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ آج پورے دن عدالت میں کیا کچھ ہوتا رہا، آپ نے اس حوالے سے بھی بتایا، تو آپ کو کیا لگتا ہے اب جب کہ اجازت دے دی گئی ہے کہ دعا جس کے ساتھ جانا چاہے جا سکتی ہے، پورے دن میں آپ نے کیا دیکھا؟ ایک تو وہ بھی بتائے گا، اور آپ کا پرسیپشن کیا کہتا ہے، آپ کا جو ایک تجزیہ ہے اس پورے معاملے پر، اب کیا سمجھتے ہیں کہ دعا جائیں گی اپنے والدین کے ساتھ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہائی کورٹ میں کیس کیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن آئی تھی دعا کے والدین کی، جس میں کہا گیا تھا کہ ہماری بچی لاپتہ ہے، ہمیں خدشہ ہے کہ اسے اغوا کر لیا گیا ہے، وہ اسے بازیاب کرایا جائے یا کسی نے حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے۔ اس پر یہ کیس تھا ہائی کورٹ میں، جس کے بعد لڑکی کو پیش کر دیا گیا، لڑکی کا بیان ریکارڈ کروایا گیا۔ دعا زہرا نے کٹہرے میں کھڑے ہو کے حلفیہ بیان دیا کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا ہے، جس پر جو مہدی کاظمی صاحب درخواست گزار ہیں دعا کے والد، ان کے وکلاء نے یہ اعتراض کیا کہ لڑکی تو کم سن ہے اور بالغ بھی نہیں ہے، تو اس کا بیان قابل قبول نہیں ہے، لہٰذا آپ بچی کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ جس پر عدالت نے کہا ٹھیک ہے، ہم ٹیسٹ کروا لیتے ہیں۔ 2 دن کا موقع دیا گیا، اور جب ٹیسٹ کی رپورٹ آئی، اوسیفیکیشن ٹیسٹ ہوا، اور اس کی رپورٹ کے مطابق 17 سال اس کی عمر تقریباً قرار پائی۔ تو آج جب وہ رپورٹ پیش ہوئی تو ہائی کورٹ نے اپنی آبزرویشن میں یہی کہا ہے کہ جب لڑکی کی عمر 17 سال ہے رپورٹ کے مطابق، آپ ڈاکومنٹس پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مگر اس کی عمر کا تعین کا فیصلہ کرنا ہائی کورٹ کا کام نہیں ہے۔ یہ دراصل ٹرائل کورٹ کی جورسڈکشن ہے، اور سپریم کورٹ اور جو شرعی عدالت ہے ہماری وفاقی شرعی عدالت، اس کے کئی فیصلے ایسے موجود ہیں۔ آج عدالت نے اپنی آبزرویشن میں بھی یہ بات کی کہ جب لڑکی بلوغت کی عمر تک پہنچ جائے تو اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی شادی کا فیصلہ کرے۔ ہماری سپریم کورٹ کا اور شرعی عدالتوں کا فیصلہ ہے، جو کہ یقیناً اسلام کی روح کے مطابق ہوگا یہ فیصلہ۔ تو آج عدالت نے اسی روشنی میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ لڑکی جہاں چاہے اپنی مرضی سے جائے۔ جو اغوا کا کیس ہے، جو مقدمہ انہوں نے درج کروایا تھا ظہیر کے خلاف، جو شوہر ہے لڑکی کا، اس کے بارے میں عدالت نے یہ کہا ہے کہ چونکہ وہ ٹرائل کورٹ میں اس کا چالان پیش ہو گیا ہے، تو پولیس اگر چالان پیش کر چکی ہے تو ایک اور ضمنی رپورٹ پیش کر دے، اور لڑکی کا جو بیان ہے اور میڈیکل رپورٹ ہے اس کی روشنی میں تفصیلات کورٹ کو بتا دے۔ وہ جو اغوا کا مقدمہ ہے اس سے متعلق ٹرائل کورٹ اپنا فیصلہ کرے۔ عرفان، یہی ہمارا اگلا سوال ہے کہ عدالت فیصلے میں یہ کہہ چکی ہے کہ یہ اغوا کا مقدمہ نہیں بنتا، لیکن دعا کے والدین کیوں کہتے ہیں کہ یہ اغوا کا مقدمہ ہے، یا اسے بنایا جائے یا اسے اغوا کیا گیا؟ دیکھیں، ان کے دعا کے والدین کا جو اصل جو موقف ہے اس کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی دراصل کمسن ہے۔ پہلے تو ان کا موقف تھا کہ اغوا کر لیا گیا ہے، ہیومن ٹریفکنگ کا ایشو ہے اور اس سے کہیں بیرون ملک لے جایا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ اب جب لڑکی سامنے آ چکی ہے، اس کا بیان بھی آ چکا ہے، اب ان کے والدین کا موقف یہ ہے کہ لڑکی بہت شدید دباؤ میں ہے، پریشر میں ہے اور کمسن ہے۔ یہ رپورٹ کو ہم نہیں مانتے، جو میڈیکل رپورٹ ہے یہ دراصل جعلی ہے، ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں، اس کے مطابق 14 سال۔ یہی سوال ایک ہم کرنا بھی چاہ رہے تھے، کیونکہ ان کے والد کی طرف سے تو بار بار یہ کہا جا رہا ہے نا، اچھا کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب شادی کو اتنے سال نہیں ہوئے تو دعا اتنے سال کی کیسے ہو گئی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری شادی کو بھی اتنا عرصہ نہیں ہوا ہے جتنا دعا کی عمر بتائی جا رہی ہے۔ تو ایسے میں پھر کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کس طرح سے ٹیسٹ کی تھرو جو ہے اس کو وضع کیا جا سکتا ہے؟ کیا بتاتے ہیں آپ، کیا بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو یہ بات سمجھنے کی جو آج ان کے والد صاحب نے بات کی ہے، مہدی کاظمی نے، انہوں نے کہا تقریباً 18 سال ہماری شادی کو ہوئے، 17-18 سال۔ تو ایک جو اوسیفیکیشن ٹیسٹ ہوتا ہے، جو کہ کلائی سے نیچے جو ہڈی ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں، دانتوں کو دیکھتے ہیں، اور مختلف ٹیسٹ اس کے ہوتے ہیں، اس سے یہ جائزہ لیا جاتا ہے کہ عمر ایگزیکٹ کیا ہے یہ نہیں بتایا جاتا، مگر قریب تر بتایا جاتا ہے۔ تو بتایا گیا کہ 17 کے قریب ہے، کلوزر ٹو 17 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 17 نہیں ہے، 17 سے قریب ہے، اور جو شادی کی عمر وہ بتا رہے ہیں وہ تقریباً 18 سال وہ بتا رہے ہیں۔ تو اس کا اگر وہ ظاہر ہے کہ اس کی جانچ کی جائے، آج جب انہوں نے ڈاکومنٹس دکھائے تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے تقریباً 18 سال 17-18 بن رہے ہیں۔ تو وہ کانفلکٹ اتنا بڑا ہے نہیں جس کو بنایا جا رہا ہے۔ بہرحال وہ تو کورٹ فیصلہ کرے گی، جو ٹرائل کورٹ ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ ان کے والد، یہ جو والدین ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ لڑکی دباؤ میں ہے، خود یہ فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اور مجھے یاد ہے ان کے والد کی جانب سے یہ بھی کہا گیا تھا فیصلہ جو بھی دے کورٹ، میں سپریم کورٹ تک جاؤں گا، اور اب دیکھنا یہ کہ ظاہر ہے آگے فردر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ بہرحال آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس پورے واقعے سے متعلق آپ ہمیں مسلسل آگاہ بھی کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔